بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بہت بڑے مجرم ہم میڈیا والے بھی ہیں، کیونکہ ہم میڈیا والے دو تین لڑائی جھگڑا کرنے والے اور تیز تیز بولنے والے سیاستدانوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں، جو سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، جو تو میں ہوتے ہیں، انہی کو ہم نے ملک کا بھی مسئلہ بنایا ہوتا ہے اور قوم کا مسئلہ بھی بنایا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں پاکستان کا اصل مسئلہ وہی ہے جس کا اپنی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو جواب دیا تھا، جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ معیشت ہے۔ اب جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو پاکستان کی معیشت بہت حد تک جڑی ہوئی ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات سے، اور پھر خارجہ تعلقات میں بھی بالخصوص پاکستان کی معیشت کا انحصار 3-4 اہم دوست ممالک پہ ہے، جن میں ایک امریکہ، چین اور بالخصوص سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب ہمارے لیے 2-3 حوالوں سے اہم ترین ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ وہاں پہ 2 مقدس ترین ہر مسلمان کے لیے جو مقدس ترین مقامات ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پہ واقع ہے۔ تو یوں تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عزت اور احترام کا مرکز اور محور ہیں۔ دوسرا، اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کے لیے اہم ترین ہے کہ چین کی طرح ہر مشکل وقت میں پاکستان کا سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو تمام ممالک کے ساتھ تقریباً پاکستان کے تعلقات کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ جس طرح کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح چین، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، دیگر تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس وقت وہ ریسیٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔ تو جہاں تک سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کا تعلق ہے تو طاہر اشرفی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی مشرق وسطیٰ کو ڈیل کرتے رہے، اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی وہ معاون خصوصی ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے وزیر اعظم کے، اور ابھی جو حالیہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب تھا تو اس میں بھی وہ ان کے ساتھ رہے۔ بہت شکریہ اشرفی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حالیہ دورہ تھا کس مقصد کے لیے تھا اور وہ مقصد کس حد تک پورا ہوا؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خان صاحب کے پہلے تقریباً 2 سال بلکہ 2.25 سال ہم ان کی باہر سے معاونت کرتے رہے جس قابل تھے، اپنے ملک کے لیے، یہ نہیں ان کی ذات کے لیے۔ اور پھر جب بہت ہی حالات بگڑ گئے تو پھر اس ملک کے جو ذمہ داران تھے بشمول عمران خان صاحب، ان کے کہنے کے اوپر ایک منصب بطور نمائندہ خصوصی کے مجھے دیا گیا، جس کے ساتھ کوئی مراعات نہیں تھی۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا کہ میں نے اس دوران 18 سفر تقریباً مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے کیے، اور الحمدللہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ اس میں نہیں لگا، نہ کوئی گورنمنٹ سے سہولت لی۔ صافی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔ ہاں، انہیں دکھ پہنچتا ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ایک ملک ہے، کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمارا تعلق دل و جان کا ہے، ہماری پالیسیاں، ہمارے عالمی سطح پہ معاملات، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، باقی تو ہمیں باہمی مشاورت سے چیزوں کو کرنا چاہیے، اور یہی پچھلے 75 سال میں ہم کرتے آئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ خان صاحب کے آمد پر، دیکھیے یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہیں، کیا جب 2018 میں خان صاحب آئے تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا تھا؟ کیا اس وقت پاکستان معاشی طور پر ان برے حالات میں نہیں تھا جن میں اب میاں شہباز شریف صاحب کو ملا؟ تو اس وقت کس نے مدد کی ہماری؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی درخواست پر، ان کے کہنے پر سعودی عرب نے یہاں تک ہماری مدد کی کہ آئی ایم ایف سے اور امریکہ سے بھی ان کے لوگوں نے جا کے ہمارے لیے بات کی۔ یہ باتیں کرنا بڑا آج کہا جاتا ہے جی آرمی چیف کیوں بات کرتا ہے، تو 2018 میں کس نے بات کی تھی؟ 2021 میں کس نے بات کی تھی؟ خان صاحب کو انہوں نے ویلکم کیا، خان صاحب وہاں گئے،
محمد بن سلمان نے انہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، پاکستان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ پھر محمد بن سلمان یہاں آئے، 18 ارب ڈالر کے آپ کے ہاں ایم او یو اور انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، جس میں ہم 1 روپیہ بھی جو ہے نہیں لے سکے۔ اور اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ ہم نے ایک تو ملیشیا کانفرنس آ گئی۔ اب ملیشیا کانفرنس تو اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی، وہ پہلے بھی 4 ہو چکی تھی، انہوں نے ہمیں مدعو ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک لڑائی ہے جو عرب اور غیر عرب کی، اور اس میں 56-57 ممالک میں سے 52 ممالک جو ہیں وہ اس کانفرنس کے تائید کنندہ ہی نہیں تھے۔ ہم نے بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے اس کانفرنس کی تائید کر دی، جس میں پھر یہ تصور ابھرا، اور یہ چیز عالمی میڈیا میں موجود ہے کہ او آئی سی کے مد مقابل ایک فورم بننے جا رہا ہے، جبکہ ہم خود او آئی سی کے ممبر ہیں، ہم بنانے والے ہیں او آئی سی کے بنانے میں پاکستان کا کردار ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس عمل سے صرف سعودی عرب نہیں، عرب دنیا اور اسلامی دنیا کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر ایک اسلامی ملک کے ایک ذمہ دار نے یہ بات عرب دنیا کے ذمہ داروں کو بتائی کہ میرے ساتھ پاکستان کے ذمہ داروں نے بات کی ہے کہ وہ اس فورم کو ایک او آئی سی کے طرز کا فورم بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ صرف سعودی عرب نہیں، پوری عرب دنیا کا جو رد عمل تھا وہ بڑا سخت تھا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کا بالخصوص پھر یہاں سے انہوں نے اپنے جہاز دیا تھا، ان کو واپسی پہ عمران خان صاحب سے وہ جہاز بھی واپس لے لیا گیا، پھر معاملات اور بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور یعنی کچھ چیزیں ہم ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک نوبت پہنچی تھی۔ تو اس میں بنیادی کردار یہ ملائیشیا کے ایشو نے ادا کیا، یا کہ محمد بن سلمان کے تحفے یعنی گڑی کی دبئی میں فروخت نے ادا کیا، یا کہ جب عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بیٹے کو مسجد نبوی میں نکاح یا شادی کی وہ باقاعدہ اجازت نہیں، کس مسئلے نے کلیدی رول پلے کیا؟ میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ ملیشیا والی بات جو ہے، اس سے معاملہ ہوا۔ دوسرا، اب یہ خان صاحب اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی کیبنٹ میں کون سے ممبر تھے جنہوں نے خان صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ عرب سفراء تک پہنچایا، اور اس سے بہت زیادہ ہمیں بھی دھچکا لگا۔ سچی بات ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوئی کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایسی چیزیں منسوب ہوں جو کسی بھی دوسرے ملک کے سربراہ کے لیے، کابینہ میں انہوں نے کوئی سخت زبان استعمال کی تھی محمد بن سلمان کے بارے میں۔ بہرحال میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن بہرحال وہ عرب سفیر تک پہنچ گئی، سفراء تک پہنچ گئی منوعان جو ہے، اور وہ بہت زیادہ، اور ان کی کابینہ کے لوگوں نے پہنچائی۔ ہاں بالکل، ان کے وزراء نے پہنچائی، اور وہاں اور تو کوئی نہیں تھا نا جی، اور ان کے وزراء ہی تھے۔ تو یہ ایسے حالات بن گئے تھے کہ جن حالات میں پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریاض گئے، اور وہاں جا کے ان کو بہرحال یہ بات محنت کرنی پڑی۔ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، صافی صاحب اس عرصے کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عرب دنیا کے اندر ہمارا وہ حال ہونے جا رہا تھا جو یمن کا اور مصر والوں کا ایک وقت میں ہوا تھا۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ یار کیا ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کوئی بھی معاملہ آئے ہماری، ٹھیک ہے ہمارے اپنے حالات ہیں، لیکن ہم ہر وقت ایک ہی ہمارا طرز عمل تو، لیکن اس صورتحال سے پھر باجوہ صاحب ریاض تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے جا کے امیر خالد سے اور دیگر جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ تفصیلی نشستیں کی، گلے شکوے ہوئے، معاملات ہوئے بہتری کی طرف، اس سے معاملات کچھ بہتری کی طرف چلے۔ نہیں تو یہ تو ان کا اپنے حد سے تجاوز نہیں کر رہے تھے، یہ تو ان کا کام نہیں تھا، نہیں تو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کا کام تھا نا۔ اگر کسی ملک سے وہ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں تو آرمی چیف کا کیا ہے کہ وہ جائے اور یہ کام اس لیے کہ آرمی چیف دیکھ رہا تھا کہ میرے 50 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہیں، اور ان سے وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ ان پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، یا ان میں سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے، یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر گئے تھے وہ؟ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ جائیں، اور آخری حد تک میں اب کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن 6 ماہ تک یہ رابطہ اگر صرف رہا تو وہ رابطہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب
یا GHQ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عرب ممالک کا رہا، اس میں بالکل ہمارا فارن آفس بھی ایک وقت میں جسے آپ کہیں کہ بالکل سم بکمن ہوا تھا۔ ہاں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا ٹھیک ہے، نا، جس پہ ان حالات کو کس نے درست کیا؟ کس نے جا کے وہاں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کی اصلاح کی؟ اور یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستانی سعودی عرب میں 30 لاکھ کے قریب یا 25 لاکھ اور باقی سارے 50 لاکھ بنتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، یہ اگر آج موجود ہیں وہاں پر تو اس کا کریڈٹ جو ہے یا اس کی جو محنت جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جاتی ہے۔ نہیں، ویسے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان نزاکتوں کو وہ نہیں سمجھتے، اس لیے آپ جیسے بندے کو ان کی ٹیم میں لیا گیا تھا، تو آپ نے ان کو یہ چیزیں نہیں سمجھائی تھی؟ کون تھے جو ان کو مس گائیڈ کر رہے تھے اور آپ کیوں ان کو نہیں سمجھا سکے؟ ہم تو اس وقت آئے جب سب کچھ بگڑ گیا تھا، جب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے دوبارہ عمارت تعمیر کی، دوبارہ بنائی، محنت کی۔ اور صافی صاحب، عمران خان صاحب اس کا انکار کریں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو فلاں دن سعودی عرب جانا ہے تو انہوں نے ہنستے ہوئے ایک قسم کا میرا استہزاء میں کہا، یار چھوڑو کیا بات تم کر رہے ہو۔ میں نے کہا جی آپ نے فلاں دن سعودی عرب جانا ہے اور فلاں دن آپ کی ٹیلی فون پر بات ہوگی۔ یہ جو پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی، ان کی محنت ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی محنت ہے، ہم بھی اس صف میں ایک پاکستان کے سپاہی کے طور پہ شامل ہیں کہ یہ تعلقات بحالی کی طرف آئے۔ عمران خان صاحب کو کے ساتھ پھر تقریباً 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، اس میں ہم نے بڑی محنت کی، اور میرا جو ٹاسک تھا پہلا وہ یہی تھا کہ یہ جو عرب اسلامی دنیا ہے ان سے تعلق اس قدر بحال ہو جائے۔ آپ اور باجوہ صاحب بنا رہے تھے، بگاڑ کون رہا تھا؟ ان کی ٹیم میں کون سے ایسے لوگ تھے؟ اصل میں آپ کو گزارش کروں جی صافی صاحب کہ کچھ بیچارے لوگ تو وہ تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملات ہوتے کیا ہیں، اور وہ نجی محفلوں میں یا خود بھی خان صاحب بعض اوقات گفتگو میں غیر محتاط ان کا رویہ اور انداز ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، انہوں نے، میں نہیں اب بھی چاہتا، لیکن انہوں نے کچھ ریڈ لائنیں خود بھی کراس کر دی ہیں۔ اب میں پھر آپ کے پروگرام میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت محترم ہے ہر کوئی ہمارے لیے، لیکن میرے وطن، میرے دین اور میری فوج سے زیادہ محترم نہیں ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو 2 دن پہلے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور جا کے راہ ہموار کرتے ہیں کہ یار پرائم منسٹر نے آنا ہے اور اس نے یہ باتیں کر دی ہوئی ہیں، چلو اس پہ مٹی ڈالیں، آگے چلیں۔ آج ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ ان کو نہیں کہا گیا ہے؟ نہیں تو عمران خان کو لانے کا راستہ بھی تو انہوں نے ہموار کیا تھا۔ دیکھیے وہ کوئی ایک فرد کا تو نہیں تھا معاملہ، لیکن پھر اس کا مطلب ہے موسم کشی ہوئی نا، موسم کشی ہوئی۔ آپ کے کبھی وقت آیا تو کبھی میں کتاب لکھوں گا تو اس میں لکھوں گا بڑا کچھ۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے کچھ تعلقات باقی رہے عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں، تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وجہ سے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے جو موجودہ DGISI ہے، یہ تو پسند ہی نہیں کرتے، اب بیچاروں کو آنا پڑ گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے محنت کی، اس میں جنرل فیض نے بھی محنت کی، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے بتا دیں خان صاحب کہ انہوں نے کیا کیا عرب اسلامی دنیا سے تعلقات کی بحالی میں۔ اچھا، قبل اس کے کہ ہم دونوں غیر محتاط ہو جائے یا ریڈ لائن کراس کر دے، تو ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم موضوعات پہ بات ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں متحدہ علماء کونسل کے سربراہ اور وزیر اعظم کے معین خصوصی برائے مشرق وسطیٰ جناب علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب۔ اشرفی صاحب، اب کیا صورتحال ہے سعودی عرب کے ساتھ؟ اور وہ لوگ کہہ رہے کہ جی شہباز شریف صاحب تو خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ سب سے بڑی کذب بیانی یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں گا اپنی ساری سیاسی قیادت سے، خان صاحب سمیت، کہ دوست ممالک کے اوپر تبصرے بند کر دیں۔ آپ کو اگر نہیں پتا، دیکھیے صافی صاحب، جو چیزیں پچھلے 4 سال میں نہیں ہو سکیں یا سعودی عرب ہمیں دینا چاہتا تھا، ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے نہیں لے سکے، یا ہم نے جو کچھ ہماری گفتگویں ہوئیں ان کے ساتھ ہم نے کسی اور کو جا کے بتا دیں،
تو وہ ساری چیزیں سعودی عرب دینے کو تیار ہے ہمیں. بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ توانائی کے معاملے پہ، باقی چیزوں کے معاملے میں جو پیش رفت پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں اس طرح نہیں ہوئی، وہ اب شروع ہو چکی ہے. اور اس کی پہلی میٹنگ اسحاق ڈار صاحب کی اور جو وزیر توانائی ہیں، جو امیر محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، ان کے درمیان پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے. اور یہ باقاعدہ سعودی ولی عہد نے یہ بات کہی کہ ہم نے تو آپ کے لیے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں آئل ریفائنری کے لیے، باقی پروجیکٹ کے لیے. اب اگر آپ کی بیوروکریسی کا نظام اور آپ کا سسٹم وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتے ہیں آئیں لے لیں کریں. اگر مصر جو ہے وہاں وہ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور مصر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، یو اے ای اور سعودی عرب، یا تو ہمیں اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور اب جب کہ شہباز شریف صاحب نے، یہ سعودی فنڈ والے آئے، انہوں نے کہا جی 3.5-4 سال سے رو رہے ہیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا. ایک دن میں مسئلہ حل کیا ان کا، ایک دن کے اندر، جو 3.5-4 سال سے جو ہے مسئلہ پڑا ہوا تھا. ہسپتال دیکھیں، ہمیں ہسپتال دینے وہ چاہ رہے ہیں، ہم آگے نظام میں روڑے اٹکا رہے ہیں، فائل چل رہی ہے. اب میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات انشور کی ہے، اور سعودی قیادت کو بھی، صرف سعودی قیادت نہیں، میں ذرا آپ کو بتا دوں، یو اے ای، قطر، سب آ رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں اور سب یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کا ماحول 1 سال صرف بہتر کر لیں اور یہ اعتماد عالم عرب، عالم اسلام کو آ جائے کہ یہاں آپ کی بیوروکریسی کا سسٹم اور یہاں آپ کے نیب اور یہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. قانونی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ مکمل کریں گے، لیکن یہ جو درمیان میں دیواریں، تو آپ کے ملک میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری 1 سال سے 2 سال میں جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور اس کے لیے سعودی عرب بھی تیار ہے، قطر نے بھی کہا ہے، یو اے ای نے بھی کہا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے سب کو یہ یقین دلایا ہے. بلکہ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے استحکام چاہیے ہوتا ہے اور اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. جب ادھر یہ دھرنے ہوں گے، کنٹینر ہوں گے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ارلی الیکشن نہیں کرنا چاہتا، تو ان صورتحال میں کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو خارجہ محاذ ہے نا، ابھی وہ چین بھی جا رہے ہیں، میں نے چونکہ دونوں کو دیکھا ہے، تو شہباز شریف صاحب میں جو حلم ہے، جو ان کے اندر ایک اخلاقی طور کے اوپر دوسرے کو قریب لانے کا ایک، آپ کہہ لیں محنت کہہ لیں، فن کہہ لیں، جو بھی اسے کہہ لیں، محبت کہہ لیں، وہ بہرحال اگلے بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تب بھی کچھ کرے. میں بالکل قطعی طور پر اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے مہینے 2 کے اندر، اللہ کرے ہمارے احوال درست رہے، یہاں استحکام رہے، جو پچھلے 3.5 سال میں آپ کو عالم عرب، عالم اسلام سے نہیں ملا، وہ اگلے 2 سے 2.5 مہینے میں مل جائے گا. تحفہ تو ملا نا. تحفے تو دیکھیں، یہ تحفے تو محبت بڑھانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفے دو تاکہ محبت بڑھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے تو تحفہ رکھ دیا، انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ دوں گا، لوگ آئیں اور دیکھیں. دیکھیں سعودی عرب تحفہ دیتے ہوئے یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی بیچنا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہمارا دل دکھی ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ ایک آپ کے لیے چیز بنوائی گئی ہو، خالصتاً آپ کے لیے ہو، اور وہ بازار میں چلی جائے تو اس سے دل دکھی ہوتا ہے. لیکن امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں، ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے، انہوں نے دے دیا، اب آپ اس کو بیچیں یا گھر میں رکھیں. لیکن ایک دکھ کی بات تو ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اتنا بڑا منصب ہے، اور ان کو کوئی ہدیہ یا تحفہ ملا ہے تو وہ بازار میں پتہ چلے جی، بازار سے فون آ جائے کہ جی. تو میرا نہیں خیال ایک بڑا عرب کا مسئلہ یہ تو حکمرانوں کا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ پاکستانیوں کی حالت تھی. کچھ لوگ جیلوں میں پڑے تھے، کچھ کیا تھا. عمران خان صاحب نے بھی اس وقت جاتے ہوئے کہا تھا، ان کے کچھ وزیروں نے بھی بڑا کیش کیا کہ جی پاکستانیوں کے مسائل ہم نے حل کر دیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں یا باقی کچھ عرب ممالک میں پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہوئے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے یا آپ نے کچھ کر دیا، ان سے کچھ منوا لیا؟ ابھی وزیر اعظم صاحب نے دیکھیں مسجد نبوی کا جو واقعہ تھا، اسی رات انہوں نے مجھے کہا تھا، قدمین مبارک میں بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہے تو 27ویں کی رات ہے، آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا حافظ صاحب میں نے تو معاف کر دیا، لیکن وہاں عدالتوں نے انہیں سزا دے دی.
تو ابھی اس یہ دور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی تھی؟ یہ 6 لوگ تھے. اچھا، تو ابھی جو ہے پاکستانی تھے؟ ان میں وہاں کچھ عمرے والے تھے، کچھ لیبر تھی، اور ان کا کسی نے حال بھی نہیں پوچھا. یہ بھی عجیب بات ہے. لیکن انہوں نے یہ حرکت اپنے لیے کی تھی یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے کہنے پہ کی تھی؟ دیکھیں، یہ جو پلاننگ کرنے والے تھے وہ تو پہلے آ گئے، یا جو ان کے ساتھ شریک کار تھے وہ تو پہلے آ گئے. یہ جب ادھر مجمع میں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو باہر سے وہ گئے تھے شریک، وہ تو نکل گئے نا جی. اچھا. یہ بیچارے وہاں مزدوری کرنے والے یا عمرہ کرنے والے جو تھے یہ پھنس گئے وہاں پر. ان کو سزائیں ہوئی تھی، ان کو سزائیں ہو گئی تھی 8 سال 6 سال. تو وزیر اعظم نے پھر سعودی، لیکن ان کو بھی تو سزائیں ایسے نہیں ہوئی تھی نا. وہ جرم تو ثابت ہو گیا، ویڈیو موجود تھی، ہر چیز موجود تھی. ان کی عدالتوں سے سزا ہوئی تھی. ان کی عدالتوں سے سزا ہوئی، اور باقاعدہ شواہد کی بنیاد پر ہوئی، ان ویڈیوز کی بنیاد پر ہوئی. اور یہ مشکل مرحلہ تھا سعودی قیادت کے لیے. اب وزیر اعظم نے ان سے اپیل کی کہ جو ان کو معاف کر دیں. یہ بڑا، میں آپ کو تھوڑا عرض کروں، یہ اس فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ ہم ایگزامپل بنانا چاہتے، کیونکہ ایسا واقعہ 100 سال میں نہیں ہوا. لیکن یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان کی رہائی، کیونکہ اتنا بڑا. لیکن وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو باقاعدہ جو ہے اپیل کی اور کہا کہ یہ ہمارے غریب لوگ ہیں بیچارے، اور ان کو، تو انہوں نے پھر فوری طور پر خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی خدمت میں وہ اپیل بھیجی، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ پاکستانی رہا ہو گئے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ جو باقی بھی ہمارے پاکستانی ہیں، چھوٹے جو معمولی 2 طرح کے کیس ہیں، ایک ذاتی ہوتے ہیں جی اور ایک حکومتی ہوتے ہیں. اس میں ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہمارا سفارت خانہ بھی اس پہ بہت کام کر رہا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں. نہیں، جو پاکستانیوں کی مشکلات کی میں بات کر رہا تھا، اس سلسلے میں کیا ہوا؟ اس سلسلہ میں صاحب بہت پیش رفت ہوئی ہے. اس انداز سے اب وہاں نہیں ہے. ہمارا سفارت خانہ بھی ایکٹیو ہے، ہمارا کونسلیٹ بھی ایکٹیو ہے، لیکن مسائل ہیں، اور ہم مسلسل سعودی قیادت کے ساتھ، متعلقہ وزارتوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. عمرے کے سلسلے میں کچھ سہولت؟ عمرہ تو اب سہولت ہی سہولت ہے جی. آپ جائیں ٹریول ایجنٹ کے پاس اور ویزا لیں اور ٹکٹ لیں اور جائیں. عمرہ تو اتنا آسان کر دیا ہے، اور آپ جیسے حضرات کے لیے تو ویسے ہی آسان کر دیا جن کے پاس یورپ کے ویزے ہیں یا کہ وہ جائیں اور 1 سال کا ملٹیپل ویزا ایئرپورٹ پہ لے لیں. تو عمرہ تو اور آسان کر دیا ہے. اور وہ جو سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے، اس میں تو یہ ہے کہ حج اور عمرے میں جتنی سہولت دے سکیں، جتنی آسانی کر سکیں وہ کریں، تاکہ لوگ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں. مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات پہ بات ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب. طاہر اشرفی صاحب، آپ عمران خان کی حکومت کے سیٹ اپ کا حصہ تھے. آپ نے خود ابھی ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حرمین کے ساتھ اپنی عقیدت اور اس کا اظہار بھی کیا. تو آپ یہ جو امریکی سازش کا معاملہ ہے، حقیقت کیا تھی؟ مثلا ایک تو چلو وہ آڈیو ٹیپ بھی آ گئی، یہ سازش گھڑی گئی یا کہ واقعی سازش ہوئی تھی امریکہ سے؟ دیکھیے کیونکہ وہ چھوڑ نہیں رہے ابھی تک اس بات کو. وہ دیکھیں، جو وہ سائفر آیا اس میں جو ایک جملہ قابل اعتراض تھا نا، کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ قابل اعتراض جملہ جو پورے اس میں ہے. لیکن اس طرح کے سائفر، چونکہ میں تھوڑا سا اس دنیا کو جانتا ہوں، یہ تو روزانہ ہمارے بھی کئی جاتے ہوں گے، وہاں سے بھی کئی آتے ہوں گے. خان صاحب کی حکومت کے ہٹنے کی جو ذمہ داری ہے وہ خود خان صاحب پر آتی ہے، کسی پر نہیں آتی ہے. وہ رویے پہ آتی ہے، اعظم خان کے رویے پہ آتی ہے، خان صاحب کے ارد گرد کچھ لوگوں کے رویے پہ آتی ہے. جس دن سندھ ہاؤس کے اندر ہمارے ایم این اے، فوج نے نہیں ہٹایا، فوج کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کا کہ کہیں ثابت کر دے. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اگر کبھی وقت آیا تو نام بھی بتا دوں گا کہ کتنے لوگوں نے مختلف طریقوں سے فوج کے ساتھ رابطے کی کوشش کی، آئی ایس آئی کے ساتھ رابطے کی کوشش کی کہ کیا کریں. یہ ایم این ایز تھے،
جماعتیں، انہوں نے کہا جو آپ کا دل چاہتا وہ کریں. میرے پاس آتے رہے کہ جی کوئی لائن، میں نے کہا کوئی لائن نہیں ہے، اس بار سفید کاغذ ہے، کوئی لائن نہیں. رویہ نہیں، آپ فوج کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے دیکھیں ایم کیو ایم کو جبر کر کے پہلے ان سے سیٹیں چھینی گئی، پھر ان کو اتحاد بالجبر پہ مجبور کیا گیا. یہ پرویز الہی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، آپ کے تو عزیز بھی ہیں، لیکن ان سے نتی کیا گیا. باپ ان کے لیے بنایا گیا اور باپ کو پھر ان کے جولی میں ڈال کے ان کا بیٹا بنا دیا گیا. تو ماضی میں بھی یہ لوگ اسی طرح اعتماد کے ووٹ کے موقع پہ، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طرح ایم این ایز چن کر لائے گئے، کسی کو کمروں میں بند کیا گیا کہ اور انہوں نے کہا کہ صبح جا کے عمران خان کو ووٹ ڈلوا دے. تو جب اس اعتماد کے موقع پہ ان کے لیے یہ خدمت نہیں کی گئی، تو یہ بھی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھائی ان کو گرانے میں ہاتھ تھا ان اداروں کو. اکتوبر میں 2021 میں یہ خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جی یہ آپ کے لوگ ہیں جو آپ سے ناراض ہیں، ہم اب تھک گئے. تھک بھی تو جاتا ہے نا بندہ. آپ جانے، آپ کے لوگ جانے، اب ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے خلاف. صافی صاحب جس دن سندھ ہاؤس میں ایم این اے ظاہر ہوئے، ان میں سے 8 وہ تھے جو میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان میں سے میں نہیں سمجھتا اگر کسی نے وزارت یا کوئی وہ صرف رویوں کی وجہ سے گئے تھے. رویہ، اعظم خان کا رویہ، خان صاحب کے ارد گرد کچھ لوگوں کا رویہ، اور یہی بات خان صاحب کو بتائی گئی کہ خدا کے واسطے اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر کریں. کیا چودھری پرویز الہی صاحب خان صاحب کے اس رویے کی شکایت نہیں کرتے تھے؟ کیا مونس، میں نے 2 بار بات کی خان صاحب سے، تو اب تو وہ خان کے فدائی ہے، تو خان کا رویہ تو اب فدائی ہو گئے نا، لیکن ان دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں. 2 بار میں نے بات کی مونس کے لیے کہ عمران خان سے، تو خان صاحب نے کہا کہ یار چھوڑو اس کو، وہ تو جو کہے. نہیں، آپ بتائیں کیا کہا. بہرحال جو آپ کو بھی پتہ ہے جو ان کے حوالے سے بالکل. تو میں نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر اگر آپ نے اپنی بقا اور آگے مستقبل میں، تو آپ کو چودھری برادران کو مضبوط کرنا ہوگا. چونکہ میرا ایک ذاتی تعلق ہے، اس ناطے میں بات کی، لیکن خان صاحب نہیں مانے. یعنی آپ بھی مونی سلائی کے لیے جاتے رہے عمران خان کے پاس؟ میں 2 بار میں نے خان صاحب سے بات ان کو وزیر بنا دیں، وزیر بنا لیں، اور وہ جواب میں کہتا تھا کہ نہیں وہ کرپٹ ہے، میں اس لیے. ہاں. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اصول، کوئی نظریہ، کوئی بات. آج کہا جا رہا ہے جی جہاد کے لیے نکلے ہیں. میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، اور آج پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست سے کہ کیا اگر یہی نظام کی تبدیلی کے لیے جہاد کا نعرہ لگا کے مولانا فضل الرحمان، مولانا مسعود اظہر، حافظ سعید، یہ لوگ نکلیں، آپ آنے دیں گے انہیں اسلام آباد؟ آپ تو اس شہر سے جو ہے ان کے لوگوں کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ کون سا جہاد ہے جی؟ اور پھر یہ بیچارہ ہمارا ارشد شریف شہید، جو ساری قوم کو جس کا دکھ ہے، اسے آپ نے سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چوروں کی ناجائز حکومت کو ہٹا کے اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتا ہوں اور ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. تو یہ جہاد نہیں ہے؟ ان کو موقع ملا تھا نا، چلیں 3.5 سال میں کچھ تو کر لیتے. کچھ چیزیں ایسی تھی جو کی جا سکتی تھی. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات میں سے کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وعدہ بھی انہوں نے کیا، کچھ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے وزن سے خود گرے ہیں، کسی نے انہیں نہیں گرایا ہے. کوئی اگر کبھی تاریخ میں یہ ثابت ہو جائے کہ خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ یا جنرل ندیم انجم یا فوج یا آئی ایس آئی نے کہیں کسی شخص کو یہ کہا کہ تم جا کے عدم اعتماد میں خان صاحب کے خلاف ووٹ کر دو، تو میرے لیے آپ لیکن کبھی تاریخ میں تو یہ بھی نہیں ہوا ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آ کے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا جواب دے اور اس کے خلاف پریس کانفرنس کر لے. تو اس لیے بہت اچھا آپ نے، کیوں آیا ڈی جی آئی ایس آئی؟ کیوں اس کو بات کرنی پڑی؟ آپ کو پتا ہے ارشد شریف شہید کے قتل کے بعد کیا پلاننگ تھی؟ یہ ایک پلان تھا کہ فوج کو، آئی ایس آئی کو، فوج کی قیادت کو اس کیس کے اندر، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں اور پھر ان کی باتیں سنیں.
اگر ان کو قاتل معلوم ہے، عمران خان صاحب نے کہا مجھے قاتل معلوم ہے، میں کہتا ہوں خان صاحب آئیے نا، بتائیے ان کا نام لیں جنہوں نے قتل کیا ہے. آپ اداروں کے ان افسران کو جن کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہے کہ وہ آپ کی رعایا، آپ کی رکھیل نہیں بنیں گے، آپ ان کے نام لے لے کے ان کو کیا کیا القابات دے رہے ہیں. کیا اعظم سواتی صاحب قرآن پہ حلف دے سکتے ہیں کہ ان پر تشدد جو ہے وہ جنرل فیصل نے اور بریگیڈیئر فہیم نے کیا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا؟ ایف آئی اے والے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑا، ہم نے انویسٹیگیشن کی. آپ اس کا مطلب ہے جو آپ کے کل میرے خلاف کوئی سپاہی ہوگا میں اس کے خلاف، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب کانسٹیبلوں کے یہ نام لیں گے، یہ سپاہیوں کے نام لیں گے، ڈی ایس پیوں کے نام لیں گے. خدا کا خوف کریں. اور آپ کی اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ اگر ہندوستان میری کسی بات سے خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. گزشتہ 72 گھنٹوں سے ہندوستانی میڈیا جو کچھ کر رہا ہے یہ نہیں نظر آ رہا. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں، بلکہ 5 سال میں، میڈیا والوں کے بارے میں، منظور پشتین کے بارے میں، باقیوں کے بارے میں، ان کو ایک معمولی افسر ان کے 4-5 وزراء کو جو کچھ کہتا تھا وہ آ کے طوطی کی طرح بولنے لگ جاتے تھے. تو اگر اب عمران خان صاحب اس ایکسٹریم تک جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اداروں کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی ہوگی، ورنہ ان سے تو بڑا تابعدار کوئی نہیں تھا. کیا زیادتی ہوئی ان کے ساتھ؟ کیا ادارے جو ہیں وہ پھر پکڑ کے لوگوں کو جو ہے ان کی عدم اعتماد ناکام بناتے؟ یا آج ادارے جو ہیں وہ ان کو یہ یقین دہانی دے دیں کہ آپ کو 2/3 مل جائے گی، پھر سارے بڑے اچھے ہو جائیں گے، یہ سارے شاہ ولی اللہ ہو جائیں گے جن پہ آج سٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ یہ بہت برے ہیں. بات یہ ہے کہ صاحب کیوں آیا جنرل ندیم انجم، کیوں آیا پریس کانفرنس کرنے؟ یہ قوم کو پوچھنا چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے. مجھے دکھ ہے، نہیں آنا چاہیے تھا انہیں. لیکن جب آپ نے ایک پلاننگ کے تحت، آپ شروع کہاں سے ہوئے؟ نیوٹرل جانور میر جعفر، میر صادق کرتے کرتے ارشد شریف شہید ہو گیا. ارشد شریف اگر پاکستان میں رہتا اس کو کچھ نہ ہوتا، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں. لیکن ارشد شریف کو آ جائے گی ساری چیزیں سامنے، اور میرے ملک کے ادارے اتنے طاقتور ہیں وہ حقائق کو سامنے لے آئیں گے. یہ پاکستان دشمن قوتوں کی ایک پلاننگ تھی جس کا مقصود صرف یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو اور فوج کے اور ادارے کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے اوپر. لیکن پاکستان کے اندر بھی تو بہت سارے جرنلسٹ مارے گئے، اور ارشد شریف جانے پہ کیوں مجبور ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا وہ سارے فورم جو ارشد شریف صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آئیں، سب کے ساتھ وہ رابطے کے اندر تھے؟ ان کو ڈرایا کس نے؟ ان کو بھاگنے پہ یہاں سے مجبور کس نے کیا؟ ایف آئی آریں تو اوروں پر بھی ہوئی. کس نے تھریٹ نکالا وہ جو ہے جس کے بارے میں ہمارے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کے پروگرام میں بتایا ہے، باقی بھی، کہ وہ تھریٹ الرٹ کہاں سے تھا؟ کون سی ٹی ٹی پی؟ آپ میرے سے بہت زیادہ ٹی ٹی پی کو جانتے ہیں. کیا ٹی ٹی پی نے کوئی وہاں سے لیٹر جاری کیا ہے؟ نہیں، ٹی ٹی پی نے تو اب یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا. تو پھر اس افسر کو بلا کے پوچھنا چاہیے نا کہ اس نے کس کے کہنے پہ یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا. یہ مذاق ہے. ایک دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ایسا شخص جس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ارشد شریف کون تھا؟ ذرا سوچئے نا. ارشد شریف نے کبھی فوج کے خلاف بات کی تھی؟ ارشد شریف تو ہمیشہ فوج کے دفاع میں کھڑا رہتا تھا. تو ان کے مارنے والوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں. اب جب ان جیسے لوگ بھی خلاف ہو گئے، ارشد شریف نے کبھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس طرف سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی. ارشد شریف کو ان کو غلط فیڈ کیا جاتا ہے، غلط بتایا جاتا ہے. اور ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، کہ جو حقائق کی دنیا تھی وہ حقائق ادارے نے ایک دم اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. انہوں نے کہا جو مرضی کہتے رہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اب جب ہم نے سیاسی میدان میں آنا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں سوائیاں دیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. بتانا چاہیے تھا کہ کیا وجوہات تھی جو ہم پیچھے ہٹے، کیوں ہمیں پیچھے. ایک طرف مطالبہ کرتے ہیں کہ جی فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو. اب وہ سیاست سے باہر نکلے ہیں تو اب کہتے ہیں پکڑ کے ہمیں لا کے دوبارہ بٹھاؤ. یہ کیا؟ اب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کسی کو بٹھانا، عوام جس کو بٹھائے گی آ جائے. اور پھر یہ جتھوں سے آپ مجھے بتائیں جی، آج چلیں آپ خان صاحب کے جتھے سے الیکشن کرا دیں، کل مولانا فضل الرحمان کا جتھا آئے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ پرسوں مسلم لیگ نون آئے گی، ترسوں بلاول صاحب آئیں گے. تو پھر یہ پارلیمنٹ جو یہ ہے اس کو ختم کریں. نہیں، وہ مسلم لیگ نون والے اور وہ اس طرح تو ڈنڈے گولی کھانے والے نہیں ہیں نا. کون گولی کھائے گا، کون ڈنڈے کھائے گا یار؟
کیوں قوم کے بچوں کو جو ہے وہ ان بیچاروں وہ تو اس طرح جتے نہیں لا سکتے نا، مولانا فضل الرحمان لا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جتنے بھی لوگ لے آئے، چلے ٹی ایل پی کا لا جاتی ہے، مولانا آ جاتے ہیں، 1 منٹ آپ ان سب کو ایک طرف رکھ دیں، آپ طے کر لیں 1 مہینے میں، میں 1 مہینہ کہہ رہا ہوں کہ جو بڑا جتھا لے آئے اس کو حکومت دے دیں، طے کر لیں یار، یہ پارلیمان ختم کریں، اس پہ جتھا ہاؤس لکھ لیں اور اجازت دے دیں مولانا مسعود اظہر کو، حافظ سعید کو، مولانا فضل الرحمان کو، فضل الرحمان خلیل صاحب کو، کہ سب کو کھلا اوپن کر دے کہ جو بڑا جتھا لے آئے اور وہ آ کے حکومت کر لے، پھر دیکھ لیں خان صاحب کا کتنا بڑا تو پھر جتھا بڑا ہے۔ خطرناک ہو جائے گا، ان کے اکثر لوگ تو ویسے بھی زمین پہ سونے کے اور غاروں میں رہنے کے عادی ہے بہت۔ اگر جتھوں پہ آپ نے حکومت دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس ملک کے اندر ان کی حکومت سب سے پہلے بن جائے گی اور لوگوں میں ان کی محبوبیت خان صاحب سے زیادہ ہے۔ بہت شکریہ، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔